نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن سچیاں دی صحبت وچ بہن سچیاں دی پیروی کرن اور سچیاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ سچا حسینی بن کے اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قلباً قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمناں گمراہ دجالی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں بے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے۔ قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ رضا ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نواز سے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ نحویت مولا فنا فی التوحید دوام قلبی ذکر و حضور فنا فی الذکر سلطان الذکار فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال عطا فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد رہی اور اپنی حضوری جہاز دا شرف عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ کا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 152ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ حدیث پاک دے اندر حدیث قدسی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ میں بندے نا اتنا ہی معاملہ کرنا ہے جی میں میرا بندہ میرے تو گمان رکھدا یعنی توقع رکھدا میں وہ نال ہوں جدوں میرا وہ ذکر کردا اگر وہ خلوت چ میرا ذکر کردا تو میں وہ خلوت وچ ذکر کرنا ہے، اگر جلوت وچ میرا ذکر کردا تو میں اس تو بہتر مجلس وچ وہ ذکر کردا۔ وہ میری جانب ایک بالش ہوندا تو میں گز ہوئی طرف وددا، وہ میرے ال تر کے ہوندا تو میں چل کے دوڑ کے طرف جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ سونے قرآن کریم دے اندر بار بار ذکر دی تعلیم دیتی ہے، حدیث مبارکہ دے اندر بھی ہے۔ سورہ راف دی 205ویں آیت رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دا دلی دل وچ عاجزی، خوف اور پست آواز نہ ذکر کردے رہا کرو اور غافلاں وچوں نہ ہوئو۔ اللہ سونا فرماندے نے میرے ذکر تو غافل ہونا دونوں وچوں نہ ہوئو، انہاں تو پرے رہن دے، پریشانیاں تو بھی لکھاں میل دور بھجو۔ سورہ نساء دی 130 آیت وچ رب سونے فرمایا جو تسی نماز پڑھ ہٹو، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ دا ذکر کرو۔ سورہ مزمل دی 8ویں آیت رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دا نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے او دی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ ایسا پاک رب سونے دسا شکل خلق چو قلبر نکل جاؤ اور قلبر ذات مولا جی ڈوب جاؤ، اور عشق مولانا سرشار ہو کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق مولانا سرشار ہو کے قلبر ذات مولا جی ڈوب کے نماز عشق نیت رو عشق نگر سے داخل ہو جاؤ، قتل کا طلبت ہوتا کہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ سورہ رات دی 28ویں آیت رب سونے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ذکر نال ہی دلاں نوں سکون ملدا۔ خبردار یاد رکھو، سنو، دلاں نوں سکون اللہ ذکر نال ہی ملدا، رب سونا فرماندا، ہور کوئی ذریعہ نہیں۔ بیمار دل جڑے آ جنہاں دے بارے رب سونے سورہ بقرہ 10ویں آیت فرمایا نا دلاں دی بیماری ہے، اللہ سونے دی بیماری ہور بداتی، جڑے غافل جنے آ یہ بیمار نے، دل مرے انہاں دے لوکاں دے۔ اس واسطے حدیث پاک چایا کہ ذاکر دا جڑا نا وہ دا دل زندہ ہے، جڑا ذکر تو غافل اور دل مریا ہویا، کہ جڑا دل زندہ اور نماز عشق نیت لی جویں حضور سلطان بہو فرماندے آ اندر وچ نماز ساڈی ہک سہ جا نتیوے ہو، نال قیام رکوع سجودے تے کر تکراڑ پڑی وے ہو۔ اے او سچے اللہ والے جڑے ہر ویلے ذکر دے اندر رہندے آ، جویں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے آ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دے عشق کولو اپنی جان رلاون، دوئے جہان پلائے دل تی خبر نہ رہے حوالوں، رانجے وے سما محمد چھٹی ہیر جگالو۔ تے حضور سلطان بخرا رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ اللہ انی کہو اللہ رہے تو نہ رہو۔ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد یہ پڑھایا ہو، سچے ہر ویلے اللہ دا ذکر چ رہندے رہے۔ اس واسطے رب نے سورہ احزاب چ فرمایا 41ویں آیت چ کہ ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا، مسلمانوں اللہ ذکر کرو اور کثرت نہ ذکر کرو۔ تائیں حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں اللہ اللہ انی کہو اللہ رہے تو نہ رہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں نہ چھوڑ ادھر فقانے صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں، شوق میری لائے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے۔ بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد، جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں میں مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہیں۔ مختلف حدیثاں دے اندر بھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی تلقین کیتی ہے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے۔ ایک حدیث پاک دے وچ بخاری شریف چ حدیث ہے کہ جنہاں مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے دی مثال اور ذکر نہ کرنے والے دی مثال زندہ مردہ رگی ہے، یعنی ذاکر زندہ ہے، ذکر تو غافل جڑا وہ مردہ ہے۔ تو ذاکر واسطے ذکر اس واسطے ضروری ہے جو مچھی واسطے پانی ضروری ہے، تو انسان دی روح واسطے انوار ذکر دی غذا ضروری ہے۔ ذکر ہی دلاں نوں جلا بخشدا۔ حدیث پاک دے وچ آیا کہ ذاکر جڑا وہ سخی تو بھی افضل ہے، اور ایک اور حدیث پاک چ ہے
کہ ذاکر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں تو بھی افضل ہے۔ ایک حدیث اور حدیث پاک چ ہے کہ اللہ ذکر اتنا کرو لوگ تانوں پاگل کہنا۔ پھر ایک اور حدیث پاک چ ہے کہ اللہ ذکر اتنا کرو کہ منافق تانوں ریاکار کہنا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ ذاکر دا مذاق اڑاؤن والا لعنتی ہے۔ جڑا ذکر کرتا ہے سچا تے انہوں نے نعمت حاصل ہوندی ہے کہ وہ روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی مقام مقام پر ہے، چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردِ راہ وہ کاروان تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مقرض مخفیوں کوئی مجھے تلاش کرے، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمان دے ہے کہ اللہ سن کو دل دیاں اکھاں مانگے، اس لئی کہ اللہ سن دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سنا انسان دی حقیقت ہے۔ جب انسان اللہ ذکر کردا ہے زبانی یا قلبی تے پھر سکون شروع ہو جاتا ہے، تو سکون اپنے کمال نوں ادوں پہنچدا جدوں دید مولا دی نعمت حاصل ہو جاندی ہے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رسالہ غوث اعظم میں لکھیا ہے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری دے وچ حاضری دا شرف بخشیا تے میں اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونے کیڑا عمل تیرے نزدیک بہتر ہے؟ تے اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ او اعمال جہدے وچ میرا غیر نہ ہوئے اور میرے سوا جنت دوزخ کچھ نہ ہوئے، اور اس عمل دے کرنے والا اس عمل تو بھی غائب ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث پاک فرما دے دے پھر اللہ سونے ایک دفعہ اپنی حضوری جہاز شرف بخشیا تو میں اپنی رب سونے دا دیدار کیتا اور عرض کیتی اللہ سونے عشق کی ہے، عشق دے معنی کی نے؟ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ میرے نال رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا۔ لیکن نعمت تائیں ملنی اگر انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حکم تے عمل کرے گا، منہ تو قبل ہمتا منہ تو مرن تو پہلے مر جا، تو پھر دوستانے مولا دی صف دے وچ شرکت نصیب ہوئے گی۔ کہ سچے اللہ والے جڑے اہل ذکر نے تو انہوں دے اندر پھر کمال پیدا ہو جاندہ ہے۔ بقول غالب کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تے آپس انہوں دی کیفیت ہوندی ہے بقول اقبال ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، باطل دے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاندہ ہے۔ جویں اج سچے عشاقان مولا غزوہ ہند میں شریک نے اپنے اپنے محاذ تے بیٹھے نال باطل دے کے ڈٹے ہوئے نے اور ڈٹے رہنے گے، کیونکہ مومن دی شان دو ہی ہے، یا غازی ہوئے یا شہید ہوئے۔ اقبال فرماندے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو فیض نظر واسطے اقبال فرماندے اللہ والوں کو فیض اگر لینا تو فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہہ اہل نظر کے حضور، سانو چاہیے سچے صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس حزب اللہ دے مجاہدہ۔ ظاہری بات نہیں لو میں نبوت وارث علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں وقت سے فیض کریے، اپنے پیر مرشد کے سمیاز کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی ہے، لفلہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے القاع کروائی، انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ساڑھے ہر خلیے دی ہر لہر چ رچ بس جائے، کیونکہ ہر انسان دے اندر مختلف انسانوں دے اندر مختلف خلیے تعداد چ موجود ہے، 70,000 تو
70 ਤੋਂ 100 ਅਰਬ ਤੱਕ ਖਲੀਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। تو جنہوں نے عشق مولا دی نعمت حاصل ہونے کے بارے ڈاکٹر اقبال فرماندے خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور۔ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے۔ اس واسطے جنہیں غافل نے کہ اللہ والے دی مخالفت کرتے رہنا، انہاں دے قبر اج بھی آباد، اپنی قبر زندہ نے، ساڈے پیارے نبی بھی زندہ، مخالفت کرنے والے دا اج نام و نشان بھی ہے نہیں، تے جڑے ہن بھی مخالفت کرنے نا نشان انہاں دے مٹ جانا۔ مٹ گئے، مٹ جان گے ادا تیرے، لیکن چونکہ نعمت واقف نہیں ہے، جب اقبال فرماندے مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روس کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ انسان دی قدر تو ناواقف ہے۔ اقبال فرماندے اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مردہ دل جڑے وہ شغل خلق جو لگے ہوئے رہے، انہوں نے راہ فقر دی، راہ عشق دی، دید مولا دی اہمیت نہ واقف ہے۔ راحت القلوب دے اندر لکھیا ہویا کہ درویش نو ذکر دے وچ ایداں دا فرد ہونا چاہیے کہ وہ بدن دا ہر ایک بال زمین بن جائے۔ تو چنانچہ اسرار العارفین دے اندر میں لکھیا دیکھیا کہ ایک مرتبہ حضور باطنی نے حضرت خواجہ سعید ابو سعید ابو الخیر ذکر دے وچ مشغول سے کہ آپ دے ہر مسام تو خون جاری ہویا۔ نیز کہندے نے کہ اہل بیت وچوں کس نے لکڑی دا پیالہ حضرت شیخ دے بازوؤں تھلے رکھتا تے پیالہ جڑا وہ لہو نہ پر ہو گیا اور انہیں پی لیا۔ راحت القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اینا ذکر کرے کہ وہ بدن دا ہر بال زبان بن جائے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر کردے ویلے اتنا بے ہوش ہو جاندے کہ جنگل دا رخ کر دے اور غلبات شوق دی وجہ نال بلند آواز نہ کہندے کہ اے پاک ذات اپنے مقام تو ارادہ کر، کیونکہ تیرے ذکر دے اندیشے نہ میرا دل پر ہو گیا۔ اگر خود کماں اور تیرا ذکر نہ ہوئے تو میں اسی ویلے مر جا۔ یعنی سچے اللہ والے جڑے آ وہ اللہ دے ذکر چ اتنے محبوب مست ہوندے نے کہ انہوں دے لوہ تو بھی لہو جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی سر تو پہلے تک ذکر بن جاندے، فنا تو ذکر بن جاندے، سلطان لذکار بن جاندے، تے پھر انہاں اندر نورانی ہوندا تے دید مولا دی نعمت انہوں حاصل ہوندی۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے اللہ سونے دے ذکر دی قدر کریے اور اس نعمت نوں حاصل کریے سچے علماء مشائخ کو، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کریے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اور یہ نعمت صرف انہاں سعید الفطر روحوں نے ملنے جنہاں روزے لس دلوں بلا کے آسی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تر نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔
اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.